الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بنی نوع انسان کو اس کا مقصد حیات دکھا دیا گیا. صرف سورہ غاشیہ میں موجود حقائق اور دلائل کی روشنی میں اگر ہم دیکھ لیں تو کتنی آسانی سے ہم لاجواب ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مہربان ذات ہمارا خالق، مالک اور کائنات کا بھی خالق اور مالک، اور اس کی وجود ثابت اور انکار ناممکن. اور انسان اپنے ساخت میں، جسمانی ساخت میں، روحانی ساخت میں، فکری ساخت میں، ان سب میں اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا. کوئی عمل دخل نہیں ہے انسان کا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو میں نے خود پیدا فرمایا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود بہتر جانتا ہوں کہ انسان کے دل میں کیا توہمات اور وساوس آئیں گے، وسوسے آئیں گے. انسان سے بہتر جانتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم دور ہیں اور وہ اللہ کی گرفت اور قبضے قدرت سے باہر ہے. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کی رگ حیات جسے شہرک کہہ دیں، ہم تو انسان سے، ہر ایک انسان سے اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. زیادہ اقرب یعنی زیادہ نزدیک. اب فرمایا فذکر. اب انسانی طبیعت میں یہ ہے، بھول جاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے، خاطر میں نہیں لاتا ہے. کسی حد تک وہ معذور ہے اور کسی حد تک وہ مغرور ہے. اپنی طبیعت کے ہاتھوں تو انسان معذور ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ارشادات کی روشنی میں اسے جو رستے دکھا دیے گئے ہیں ان پر نہ چلنا یہ اس کی غرور اور تباہی ہے. اللہ رب العزت کی فرمودات کو نظر انداز کرنا اور اللہ رب العزت کے عطا فرمودہ صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنا، یہ اس کا برا انجام ہے. اس پر فرمایا فذکر. وہ جانتا بھی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ بھول گیا ہو سکتا ہے وہ اس وقت
غرور میں ہو، اس وقت کسی اور مسئلے میں مبتلا ہو، اس بات پر کہ وہ عاقل ہے، ہوشیار ہے اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کو رہنے دو، وہ جائے جہنم میں اور جائے گا جہنم میں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً مذاکرہ کر لیا کریں، یاد دہانی کریں، انسان کو مقصد زندگی بتا دیں۔ انسان یہاں آیا اور اس نے زندگی کی مٹھاس اور خوبصورتی دیکھ لی، چمٹ پڑا اور جپٹ پڑا اور اپنے آپ کو اس میں ایسا پینکا کے پھر نکلنے چاہا تو تب بھی نہیں نکل سکتا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو جنت میں جنتیوں کو انواع و اقسام کی خوردنی چیزیں ملیں گی، فروٹ اور میوجات ان کے سامنے رکھے جائیں، وہ تو کہیں گے چیخ ہے، یہ تو دنیا میں ہم کھاتے آ رہے تھے، تربوز ہے، خربوز ہے، انگور ہے، انار ہے، سیب ہے، آم ہے، فلان ہے، فلان ہے۔ فرمایا یہ وہ نہیں ہے، اتوا بہ متشابہن، تو ان کے ہاں شکل میں تشابہ ہے، باقی حقیقت میں نہیں۔ اب دیکھیں، اس دنیا میں مزہ چکھا دیا ہمیں، خوبصورت مناظر، لذیذ خوراکیات، دلچسپ ماحول یہ دکھا دیے تاکہ رغبت پیدا ہو اللہ کی ان نعمتوں کی طرف کہ جن کی یہ ہویت اور جن کی یہ حیثیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی خوبصورت ترین کوئی علاقہ کا انتخاب کیا جائے، وہ فلانا علاقہ خوبصورت بہترین حسن سے مالا مال، اور آپ جائیں بھی وہاں ڈیرا ڈالیں، پھر بھی آئے گا ایک ایسا وقت کہ آپ کا جی بھر جائے گا، دل بھر جائے گا، اور اس جگہ کی حسن اور خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی، اور جن انواع و اقسام کی لذیذ فروٹ اور میوجات مجھے اور آپ کو یہاں ملتے ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ سیزن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کی جو خوشی ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی طرف یاد دہانی کرو کہ یہ بیچارہ انسان پیدا تو کیا گیا ہے جنت کی لذائذ کے لیے، اور اس نے اپنے آپ کو یہاں تباہ کر دیا۔ یہاں اس نے اپنی زندگی تباہ کر دی، یہاں اس نے اپنے اختیارات ضائع کر دیے، اس نے اپنا سرمایہ گنوا دیا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو فرض کیجئے فلانا شہر سے فلانا شہر تک جانا ہے، یہ آپ کے زاد راہ، پانی ہے، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، رستے میں ضرورت پڑے تو کھاتے جانا، پیتے جانا۔ اب وہ آدمی گراتے جائے، جب کوئی ایسا مقام آ جائے کہ اسے بھوک اور پیاس لگ جائے، دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سب کو پھینک چکا ہوں۔ یہی حالت ہوتی ہے ہماری اس دنیاوی زندگی میں، ان ناجائز کاموں میں جو ہم مرتکب ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور آخرت کی تباہی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، فذکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ یاد دہانی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی فرمایا کرتے تھے، یاد دہانی کفار کو بھی، منافقین کو بھی، اور ان کامل عقید مضبوط ایمان والے اللہ کے ان برگزیدہ انسانوں کی بھی جو رشک فرشتہ ہوا کرتے تھے۔ یہ مذاکرہ سب کے لیے ہے، امت کے لیے بھی ہے، امت کے ایک ایک فرد کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلو، اللہ کے نظام کو دنیا پر قائم کرو، قرآن کو اپنا امام اور رہنما بنا دو۔ دنیا اور آخرت کی سعادت اسی مقصد کے لیے ہے۔ دراصل دنیا کی سعادت یہ ہے کہ یہاں انسان اللہ کی مرضی پر چلے، یہاں پر چند دن کی زندگی جو ہے اس میں اللہ رب العزت کے احکامات ہم پر حاکم ہوں، یہاں کی سعادت یہی ہے، کامیابی یہی ہے، اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ وہاں ہم جہنم سے نجات حاصل کر کے بعافیت جنت پہنچیں گے تو بات بن گئی۔ تو میرے بھائیو، فذکر،
نصیحت کر لیا کرو، اس کو اپنا شیوا بنا لو، اپنی عادت ڈالو، جس سے بھی جہاں بھی جیسے بھی ہے لوگوں سے، خلق خدا سے، اپنی ذات سے ہمیشہ خیال رکھا کرو کہ اللہ رب العزت کی بندگی کے اہداف حاصل ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبری کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں، اور قرآن اپنی روشنی اور تعلیمات کی برکت سے پہنچ جائے پوری دنیا میں، پھیل جائے پوری دنیا میں، لوگ سنیں، سنائیں، پڑھیں، عمل کریں، یہی مقصد زندگی ہو، اسی میں لگے رہنا، یہ ہے سعادت دنیا اور نجات عقبہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے۔ آج کی ہماری فرصت یہاں پر ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مقبولیت کی دعا فرما لیجئے۔ یہ ٹوٹے پوٹے کلمات ہیں، بے ربط چند جملے ہیں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے اور اپنی مخلوقات کے لیے مفید بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد